اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پاک گھر میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ بہت ہی کم ہے۔ ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں جو ہے اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میرا ناشکری کرو گے، شکریہ ادا نہیں کرو گے، تو یاد رکھو میرا عذاب بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے۔ بزرگ اور دوستو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر افسوس ان نعمتوں کا احساس ہمارے پاس نہیں ہے۔ صرف زبانی شکریہ ہم ادا کر دیتے ہیں۔ صرف زبانی شکریہ ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی طور پر شکریہ ادا کرنے ہوگا۔ اور جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، ہمارے مالوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو پھر جو ہے مال ہمارا بڑھے گا نہیں، اور پریشانی اور مصیبتیں ہماری مقدر بن جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک امیر کبیر آدمی سے ملاقات ہو گئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب مال و دولت عطا فرما رکھا تھا، بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس آدمی کو۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنے مال و منال سے جو ہے نوازا تھا کہ وہ آدمی جو ہے چاہتا تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بند ہو جائیں، کہیں زیادہ مال و دولت کی وجہ سے ہم بہک نہ جائیں اور غلط راستے پر نہ چلا جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب اس آدمی کی ملاقات ہوئی تو اس امیر کبیر آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کے پاس کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ اس امیر آدمی نے، دولت مند آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا ایک عریضہ ہے، ایک درخواست ہے، آپ اس درخواست کو اللہ کے سامنے میں رکھ دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بتلاؤ تمہارا عریضہ کیا ہے، تمہاری گزارش کیا ہے، تمہاری درخواست کیا ہے، بتلاؤ۔ تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، اور اتنا مال و دولت سے ہمیں نوازا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم بگڑ نہ جائیں، غلط راستے پر ہم نہ چلے جائیں۔ اس لیے اللہ سے درخواست کر دیجئے گا، ہمارا یہ عریضہ پیش کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم پر بند کر دے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے، کہیں زیادہ مال و دولت کی وجہ سے ہمارے اندر خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری درخواست، تمہاری گزارش، تمہاری بات جو اللہ کے دربار میں ہم رکھ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دور آگے گئے
تو ایک غریب آدمی سے ملاقات ہو گئی. اتنا غریب، اتنا مفلوس اور اتنا فاقہ کش انسان تھا کہ اس کے پاس نہ گھر تھا، نہ اس کے پاس لباس تھا، نہ ہی کھانے پینے کا کوئی سامان اس کے پاس تھا. وہ آدمی جو ہے مٹی اور ریت سے اپنے سطر کو ڈھکا رکھا تھا. بہت ہی مجبور اور معذور قسم کا وہ آدمی تھا. اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے بارگاہ میں جو ہے میری ایک درخواست ہے، اسے آپ جو ہے پیش کر دیجیے اور کہہ دیجیے گا کہ فلاں آدمی جو ہے، یہ اللہ تو جانتا ہے کہ وہ بہت غریب ہے، مفلس ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی ایک جھوپڑا بھی نہیں ہے، گھر بھی مکان بھی نہیں ہے. تو آپ تو سبھی کو مال و دولت سے نوازتے ہیں، اگر مجھ غریب پر بھی اللہ کا احسان ہو جاتا اور کم از کم جو ہے ایک سطر چھپانے کا لباس مل جاتا اور کم از کم 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتا تو میرے لیے بہت اچھی بات ہوتی. یہ گزارش، یہ درخواست، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں کوہ طور پر، میری یہ درخواست پیش کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور دونوں کی باتوں کو وہاں پر رکھ دی اللہ کے سامنے. اے پروردگار عالم، تیرا فلاں بندہ جس کو تو نے مال و دولت سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے یہ درخواست پیش کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنی نعمتیں ان کو دینا بند کر دیں. وہ تنگ آ چکا ہے، بے شمار جائیداد کا وہ مالک ہے، مال و دولت کا مالک بن چکا ہے. اس نے کہا کہ کہیں جو ہے ہمارے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اپنی نعمتیں دینا اس شخص پر جو ہے آپ بند کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، اس نے تو بات صحیح کہی ہے، لیکن میں نعمتوں کو اور مال و دولت کو دینا اسی وقت بند کروں گا، اور یہ کام اس کا اسی وقت ہوگا جب وہ میرا شکریہ ادا کرنا بند کر دے گا. جب شکریہ ادا کرنا میرا بند کرے گا تو آٹومیٹک طریقے سے جو ہے مال کا آنا بند ہو جائے گا، دولت کا آنا بند ہو جائے گا، ہماری نعمتوں کی جو بارش ہو رہی وہ بارش جو ہے بند ہو جائے گی. لیکن شرط یہی ہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دے. کہا کہ ٹھیک ہے. اور ایک غریب شخص نے آپ سے درخواست کیا ہے کہ وہ بہت معذور ہے، مجبور ہے، کھانے پینے کی چیز اس کے پاس نہیں ہے، سطر ڈھانکنے کا برابر جو ہے لباس بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی اور مکان بھی نہیں ہے. اگر آپ اس پر رحم فرما دیتے اور کچھ اس کے لیے اگر عطا کر دیتے تو اس کی غریبی دور ہو جاتی اور پریشانی اس کی ختم ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ، اس غریب آدمی سے، اس لاچار اور مجبور آدمی سے جا کر کہہ دینا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے. وہ میرا شکریہ ادا کرے گا تو آٹومیٹک طریقے سے اس کا جو ہے مال آنا چالو ہو جائے گا اور یہ تمام مصیبت اور پریشانی ختم ہو جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. دوسرے روز ان دونوں حضرات سے ملاقات ہوئی. اس دولت مند آدمی سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے جو درخواست دے کر آپ کو بھیجا تھا، آپ نے وہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں نے پیش کر دیا تھا، مگر اللہ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو گے مال آنا بند نہیں ہوگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو روکنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دو، آٹومیٹک جو ہے مال آنا بند ہو جائے گا. اس شخص نے کہا روتے ہوئے کہ اللہ کے نبی، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. میں فٹ پاتھ میں رہا کرتا تھا، میں غریب اور مفلس آدمی تھا، مگر اللہ کا شکریہ ادا کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں تک اس مقام تک پہنچایا. آج ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنا کیسے ہم چھوڑ دیں؟ اور اس غریب آدمی سے جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم سہولت چاہتے ہو، اگر تم لباس چاہتے ہو، کھانا اور مکان چاہتے ہو، تو تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے شکریہ ادا کیا کرو. تو وہ غریب آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، آپ دیکھ ہی رہے میری حالت،
میرے پاس ذاتی مکان بھی نہیں ہے، سطر چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، کھانے کے لیے کوئی سامان ہمارے پاس نہیں ہے، میں شکریہ کس چیز کا ادا کروں؟ کوئی چیز ہو، کوئی مال و دولت ہمارے پاس ہو تب تو میں شکریہ ادا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو بزرگ اور دوستو، اتنا کہنا تھا کہ ایک ہوا کا جھونک آیا، طوفان آیا، اور وہ جو غریب آدمی اپنے سطر کو بالو اور ریت اور مٹی سے ڈھکا کے رکھا تھا، وہ ہوا کا جھونکا آیا اور اسے جو ہے اڑا کر لے کر چلا گیا۔ وہ آدمی دنیا والوں کے سامنے میں ننگا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ، یہ کم بڑی نعمت تمہارے پاس تھی، اگر تم شکریہ ادا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آگے تمہارے لیے سہولت پیدا فرماتے، مگر تم نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو آج بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ بہت کچھ ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے شکریہ زبانی ادا کرتے، عملی شکریہ نہیں کرتے۔ عملی شکریہ کیا ہے؟ کہ جو مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ان میں سے ہم جو ہے غریبوں کا حصہ لگائیں، ہم سے جو کمزور ہے، نادار ہے، مجبور ہے، ان کا حصہ لگائیں، پھر جو ہے بزرگ اور دوستو ہمیں چین سکون والی مال و دولت ہمیں ملے گا۔